बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जुमे वाले दिन हम आमतौर पे सूट नहीं पहनते और कुर्ता या शलवार पहनते हैं, कमीज़ पहनते हैं। इसका कोई ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे अपने लोकल कल्चर में होता है, एक जुमे की सी कैफियत और फील आने लगती है। आई डोंट नो आने वाले बरसों में क्या लोग इसको लाजिम दीन का हिस्सा करार दे लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चर के एतबार से हम इख्तियार करते हैं, पर उसको वो बाद में बेवजह दीन का लाजिम हिस्सा समझने लग जाते हैं। हालांकि सूट में भी नमाज में तो कोई हर्ज नहीं। सारी दुनिया जो यूरोप में और अमेरिका में है वो सूट ही पहनते हैं, उनकी नमाज भी बड़े आराम से हो जाती है। बहरहाल एक जुमला मोतरिज़ा था जो मेरे जहन में आया, मैंने आपसे गुजारिश की। इन दिनों रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कभी मैट्रिक का आ रहा है, कभी फर्स्ट ईयर का, कभी सेकेंड ईयर का। तो बेशुमार बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले, पर बेशुमार ऐसे हैं कि जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, जिनके दिल खाली हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका खुदकुशी करने को दिल चाहता है। अम्मियाँ जो है वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं, डांटती भी वही ज़्यादा है, पढ़ाती भी वही ज़्यादा है, वही भी मुझसे रब्ता करती हैं। इस वाले मामले में बापों ने रब्ता निस्बतन कम किया। अपनी बीवी के पीछे पीछे तो वो आते हैं, ज़्यादा फ़ीस वही अदा करते हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि मेरी बच्ची में तो कोई कमी नहीं है, दिखने में भी अच्छी है, पढ़ने भी अच्छी है, स्कूल में बड़े अच्छे नंबर लिए, पर बोर्ड में जाके अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसने पढ़ा किससे। तो वो इस बात को सुनने के बाद उल्टा मुझसे पूछती हैं कि आप हमारी काउंसलिंग करने की बजाय, मेंटोरिंग करने की बजाय हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि इसने पढ़ा किससे। तो फिर मैं उसको वो वजह बताता हूँ जो इस वक्त आपको मुफ्त में बता रहा हूँ। एक बात जो ज़िंदगी से मैंने सीखी, कभी कभी हारे हुए खिलाड़ी या हारे हुए कोच से अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कामयाब लोग तैयार नहीं होते। जो कामयाब होगा वो कामयाब प्रोड्यूस करेगा। आप कभी नोट करें, क्रिकेट का खिलाड़ी आम खिलाड़ी होते हैं, पर जितना बेहतरीन और महंगा कोच उनका होता है, उसी तौर पे वो चंद सालों बाद उस कोच जितने माहिर और उस कोच जितने एक्सपर्ट, और ज़ाहिर है उनकी इज्जत और शोहरत भी बड़ी बड़ी हो जाती। इंसानी तारीख़ में जितने बादशाह गुजरे हैं और उनकी उम्दा मलकाएँ गुजरी हैं, उनके 8-8, 10-10, 20-20, बाद के 30-30 बच्चे और बेटे थे। उनमें से जिन बच्चों को उस ज़माने के बेहतरीन अतालीक, बेहतरीन माहिर, जो जंगी हुनर के जो माहिर थे, जो जंगों को जीतते आए थे, जिन जिन बादशाहों ने, जिन जिन खुलफा ने अपने बेटों के लिए उनको हायर किया और उनको डिप्यूट किया, उनके बेटे हमेशा सिपा सलार बने, बड़े उम्दा बहादुर बने, पॉलिसी बनाने वाले बने। चाहे वो खाना हो, चाहे वो हारून रशीद के बेटे हों, चाहे वो मामून के बेटे हों। जैसे जैसे मुगलिया ख़ानदान में उम्दा लोग थे पढ़ाने वाले। अच्छा, ये हर बादशाह ने अपने अहद के बेहतरीन असातिज़ा को, कभी कभी उस अहद के बेहतरीन बेहतरीन दीनी रहनुमाओं को, दीनी स्कॉलर्स को, जो अपने अलूम और फ़नून में सबसे उम्दा होते थे, उनको हायर करते थे। अच्छा, जब तक मामला हमारे अहद में पहुंचा, मैं पिछले 20-25 सालों से ये देख रहा हूँ कि जिन एकेडमीज़ में यूईटी के स्टूडेंट, यानी यूईटी से फारुग तहसील नहीं कह रहा, जो एफएससी में कामयाब हुए और उनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ या उनका दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ, तो ये दोनों वो हैं जिन्होंने मेरिट पे कामयाबी हासिल की, अपने अच्छे असातिज़ा की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से। तो अब अपनी वो ज़रूरतों की वजह से या किसी अच्छी एकेडमी की वजह से शाम को पढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ ये बच्चे पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे हमेशा कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज़ इनको वो गुर भी आते हैं, वो टेक्स्ट भी आते हैं, वो पूरा जो टोन है जिस तौर पे आपने प्रिपेयर करना होता है। जो हारा हुआ होता है, लाइक प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या कॉलेज के टीचर हो, ये आम तौर पे नौकरियों से भी हारे हुए होते हैं, फिर कहीं इत्तेफाक से टीचर बने। इनमें बहुत कम है जो पैशनेट होते हैं। जिन टीचर्स का नाम होता है, सिर्फ उनका नाम होता है कि जिन्होंने अपने 10-12 सालों में कॉन्सेक्टिव मेहनत कराई हो, लफ्ज़ लफ्ज़ उनकी फिंगर टिप्स पे हो, और जिन बच्चों को वो पढ़ाएं वो आगे निकल के कामयाब और आखिरी सीढ़ी पे चले जाएं, तो फिर ज़ाहिर है वो भी इस कैटेगरी में आ जाते। जब भी अपने बेटों को
اور اپنی بیٹیوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا واٹس ایور جو بھی آپ کی کامیابی کا معیار ہے، تو 2-3 چیزوں کو بطور خاص چیک کریں۔ آپ کی بیٹی یا بیٹوں کی دوستی جس لیول پہ وہ ہے، اس سے پڑھائی میں، علم میں کمتر لڑکے لڑکی سے اگر ہوئی تو وہ گیا کام سے۔ نمبر 2، اگر اس کی ٹیوٹر گھر آ کے پڑھانے والی یا کسی جگہ جا کے جہاں سے وہ پڑھتی ہے، اگر وہ علم میں، نمبروں میں، یعنی اٹس دا رائٹ آف اے فادر اینڈ مدر کہ جا کے آپ اپنے جس کو آپ 7,000 8,000 10,000 دیتے ہیں اکیڈمی کو، پوچھیں کہ جو ٹیچر میرے بچوں کو پڑھا رہی ہے یا پڑھا رہا ہے اس کا رزلٹ کارڈ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سبجیکٹ میں، لائک کیمسٹری میں اس نے لیے ہوئے ہیں 40 نمبر یا 50 نمبر، تو آپ کو وہ کہاں سے 80 نمبر لے کے دے گا؟ انگریزی اس کو خود سے ٹھیک سے نہیں آتی، پاس وہ ہو گیا ہوا ہے اور خود اس نے نمبر لیے ہیں سی گریڈ میں، تو اب بچے کو وہ اے گریڈ میں کیسے لے کے جائے گا؟ پہلا دوستی، دوسرا ٹیچر، تیسرا ادارہ۔ جس ادارے کے بینروں میں A+ لگتے ہوں اور پھر وہ خرچ کرتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے انہیں ریپیوٹ عزیز ہے، وہاں لوگ آتے ہیں اور اسی وجہ سے کہ رزلٹ جو اچھا دیتے ہیں، اس کا مطلب ماحول یا ایمبین وہاں کا اچھا ہوتا ہے، تو اس کو کنسیڈر کریں۔ کالجوں میں ڈالنا لازم نہیں ہے، کیونکہ کالج میں ڈالنے سے رزلٹ نہیں آتا، رزلٹ آئے گا اس بچے کے پڑھنے سے یا اس کا پڑھنے کا پیٹرن طے ہونے سے۔ چوتھی بات، اگر بیٹے یا بیٹی کے اندر ہر وقت ماں کو یا باپ کو ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا، پڑھو گے نہیں تو نمبر نہیں آئیں گے، A+ نہیں آئے گا، اتنے نہیں آئیں گے، 500 میں سے 500 نہیں آئیں گے، تو اس کے نمبر نہیں آئیں گے۔ اگر بچہ یا بچی خود سے راتوں کو اٹھتا ہے، جاگتا ہے، جو ہی اسے وقت ملتا ہے وہ اس میں پڑھتا ہے اور اس میں اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی، یہ جو اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے وہ اس کی پہچان بھی بنتا ہے، یہ اس کی طاقت بھی بنتا ہے، اور یہی اس کو بہت آگے لے کے جاتا ہے زندگی میں۔ جن جن لوگوں نے اپنے مینٹورز کو، اپنے گائیڈز کو، اپنے ٹیوٹرز کو یا اپنے اساتذہ کو دیکھا اور ان کو بہترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ دیکھیں اب تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کے جو ایوریج دوست ہیں 10، ان کی لسٹ بنا لیجئے، جو ان کے ایوریج نمبر ہیں وہ آپ کے آئیں گے، جو ان کی ایوریج خوبیاں ہیں وہ آپ کی ہوں گی، جو ان کے ایوریج گناہ ہیں وہ آپ کے ہوں گے، جو ان کی ایوریج مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے، وہ آپ کی ہوگی۔ اس پہ ہارورڈ نے تو 20-30 سال ریسرچ کرنے کے بعد ان سارے لڑکوں کے ساتھ جو ان 20 سالوں کے بعد کہاں تھے، ان سب کے بارے میں اس سے 20 سال پہلے ان سے لکھوایا گیا تھا، ان سے پہلے ان کا ٹارگٹ، ان کا الٹیمیٹ لکھوا لیا گیا تھا، پھر ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ میچ کیا گیا، اور اٹ واز 99% یہ ٹرو تھا۔ ایون بعض نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں 20 سال کے بعد زندہ بھی ہوں گا، تو وہ ایک جو ان میں سے تھا اس ریسرچ میں وہ مر چکا ہوا تھا۔ اسی طور پہ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ ہم سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں یہ آزمائی ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں آزمودہ۔ تو جن بچوں کے ٹیچر کامیاب وہ کامیاب، جن بچوں کے ٹیوٹر کامیاب وہ کامیاب، اور جن کو پڑھانے والے میرٹ میں پورے آئے ہوئے، جس نے کبھی M.Card پاس نہ کیا ہو، جس نے کبھی انٹری ٹیسٹ پاس نہ کیا ہو، آپ کو پاس کیسے کروائے گا؟ بنیادی بات تو سمجھ آنے والی ہے، کامن سینس کی چیز ہے۔ اسی طور پہ مائیں یا ابے اگر انہوں نے M.A بھی کیا ہو، پر اس لمحے اگر آپ بچے آپ کے FSC میں ہیں، سائنس میں ہیں، اور آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، تو پھر آپ اس وقت عقل کل نہ بن جائیے، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اور تھوڑا ماحول بنائیے، اور بچے کے اندر وہ کریٹ کیجئے جذبہ کہ جو اس کو وقت پہ اٹھائے، کم وقت کے لیے سلائے، آپ نہ بھی سر پہ ہوں تو بھی اس کا فوکس اپنی پڑھائی ہو، تاکہ جب نمبر آ جائیں، کریئر بن جائے، پھر آپ کے پاس بہت وقت ہوگا سونے کا، جاگنے کا، مزے کرنے کا۔ اگر بیچ میں 2 سال فن نہ کیا، 2 سال ڈرامے نہ دیکھے، 2 سال آپ نے چل نہیں کیا، تو زندگی میں سے کچھ کم نہیں ہو جائے گا، پر اگلے آنے والا ایک کئی دہائیاں، 40-50 سال سکیور ہو جاتا ہے۔ میرا رب آپ سب کو زندگی میں بہترین دوستوں سے نوازے، پر بہترین دوست آسمان سے ٹپکتے نہیں ہیں، چننے خود ہی پڑتے ہیں۔ اپنے سے کمزور، اپنے سے کمتر، ذہنی طور پہ جو ویک ہیں ان کو، جو میرٹ میں ویک ہیں ان کو اگر آپ اپنے ساتھ جوڑیں گے تو یقین مانیے گا آپ کا اثر کم ہوگا، ان کا اثر آپ پہ زیادہ ہوگا، چونکہ وہ چل زیادہ کرتے ہیں، وہ بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کا بھی مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کی بہت ساری سیریسنس کا بھی مذاق اڑائیں گے، چونکہ ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا،
تو آپ کے پاس گنوانے کے لیے وقت ہے، گنوانے کے لیے خواب ہے، گنوانے کے لیے وہ ساری ایفرٹ ہے، گنوانے کے لیے وہ سیریسنس ہے، گنوانے کے لیے وہ آبجیکٹیوٹی ہے جو آپ کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہے۔ میں نے جاب کے دوران بھی ایسے لوگ دیکھے کہ اگر وہ اپنے اداروں میں بہترین مینٹور ڈھونڈ لیں تو وہ جی ایم تک جاتے ہیں، وہ ٹاپ پہ جاتے ہیں، اور جن کو وہاں مینٹور برے ملتے ہیں، مینٹور ہم ان کو کہتے ہیں جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، پر ان کی زندگی میں لرننگ ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ دل سے کنونسڈ ہوتے ہیں آپ کی مدد کرنے کو، رہنمائی دینے کو، چونکہ آپ ان کی ایکسٹینشن بن جاتے ہو۔ تو میرا رب آپ کو کامیاب لوگوں سے جوڑے تاکہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، خوشی مسکرائے، خوشی کی آبشار پھوٹیں اور خوشی کی لہریں بہ رہے ہوں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔